غم مت کرنا میرے نبی کا بھی خاندان باقی ہے بلا تاخیر کرسی خلافت حضور شاہ حضرت علامہ سید غلام حسین صاحب قبلہ مظہری دامت برکاتہ عالیہ صدر علماء کونسل نیپال کی تشریف آوری ہے حضور والا کے ناصحانہ کلمات سے اور معاذ حسنہ سے مستفیض و مستدیر ہو میں گزارش کرتا ہوں حضور والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہمیں لطف اندوز فرما کر کے ہمارے گرگزار اور ہمارے مجھے اللہ فرمائے الفاتحہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے معزز و مکرم و محتشم علماء احترام عرس پاک میں تشریف فرما جملہ معزز و وقار صاحبین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ العلی العظیم ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المكين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے نہایت ہی حضور قلب کے ساتھ بغیر کسی تمہید کے جی لگا کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانے پڑھی آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم۔ سارا مجموعہ جی لگا کر ایک مرتبہ اور پڑھ لے، پڑھے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تین کی اگر پوری فرمانا ایک مرتبہ اور پڑھ لے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه عبد الظهور وكرما۔ سب سے پہلے تو ہم اس تقریب سعید کے بانی استاذ العلماء، میں نے استاذ العلماء اس لیے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین حضرت ہمارے بھی استاد ہیں، نباز قوم ملت حضرت علامہ و مولانا عاجل علی صاحب اللہ اشرفی حفظہ اللہ تعالی و جملہ بانین محفل کو ہم اپنی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کی اس تقریب سعید میں حضرت حبیب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک کے موقع پر انہوں نے ہمیں اور آپ کو
اس محفل پاک میں مدعو کر کے تھوڑی دیر اللہ و رسول کی مدح سرائی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یقیناً حضرت کی ذات بابرکت کے محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت نوپراسی ضلع میں بھی آپ نے درس تدریس کی خدمت آپ نے انجام دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ علاقے میں کئی مدرسوں کو آپ نے اپنے حضور میمنت سے اپنے فیضیاب فرمایا۔ ممبر شریف پر ہماری جماعت نہایت معزز باوقار والا کرام تشریف فرما ہے۔ وقت کی وسعت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں فرما میں سارے احباب کا نام لے سکوں، لیکن چند اسماء کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں۔ بالخصوص اس وقت ضلع مہاراج گنج میں جو ایک اجتماعی قوت ہے، اجتماعی تحریک اور تنظیم جو ابھی عوام اہل سنت کے ایمان و عقائد نیز تحفظ دین و شریعت کے لیے جس تنظیم کو وجود دیا ہے، اس تنظیم کے سربراہ خازن اور اس تنظیم کے سرستھاپک بھی کہہ لیا جائے تو بے جانا ہوگا محب گرامی اوقات محب اہل سنت حضرت علامہ جمال الدین صاحب اللہ قادری حفظہ اللہ تعالی، نقیب اہل سنت مخیر قوم ملت حضرت علامہ محمد عمر نظامی صاحب قبلہ، شاعر اسلام حضرت مولانا قاری الدین نیپالی صاحب قبلہ۔ ابھی مجھ سے پیشتر حضرات نے بہت ہی اچھے لہجے میں آپ نے لوگوں کو مناقب کے اشعار سماعت فرمائے۔ گرامی وقار حضرت مولانا بلال احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی، ممبر شریف پر بہت سارے معزز علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں سارے علماء کرام کے حق میں اللہ کے حضور سے مقدس توجہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان سارے علماء کرام کو صحت سلامتی کے ساتھ راضی رکھے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ ہم سارے لوگوں کو پہچانتا تو ہوں لیکن نام سے واقف نہیں ہوں۔ ہمارے عزیز حضرت مولانا صدر عالم صاحب ودیع احباب معزز قاتل علماء تشریف فرما ہے۔ میں وقت آپ لوگوں کا زیادہ نہیں ہوں، تو کچھ باتیں آپ کو تکلیف سننا چاہتے ہیں، سب لوگ تکلیف سننا چاہتے ہیں۔ میری بات غور سے سنیے، اگر ہم لوگ صرف اپنی محفلوں میں سسٹم پیدا کر لیں، نظم پیدا کر لیں، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زمین پر اہل سنت و جماعت سے زیادہ شکھت کوئی نہیں۔ ہمارے وہاں تو چیخو پکار تقریر میں آپ ایک بات بتائیے، اگر ہماری آواز بہت بڑی اور بات میں بات کا فصل ہو، اچھی آواز دھیمی ہو، بات کا فصل ہو اچھی آواز دھیمی ہو۔ مثال کے طور پر میں دھیرے سے کہہ دیتا ہوں، اللہ ایک میں نے کہیں نہیں، ہمیں یہ کہنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، ہم کو آواز نہیں بلند کرنا پڑے، ہم نے دھیرے سے کہا اللہ ایک ہے۔ اب اسی مخالفت میں جتنی بھی چیخ چیخ کر کے تقریریں کی جائیں گی سب چونکہ اچھی باتیں اگر آہستہ بھی کہی جائیں، پاپسند باتیں ہوں، اچھی باتیں ہوں، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہی باتیں کرتی ہوتی ہیں۔ اس لیے چچا اب آپ جس دورے میں آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایک بات بتا دوں، پہلے دور میں کسی زمانے میں نمرود ہوتا تھا، کسی زمانے میں فرعون ہوتا تھا، کسی زمانے میں شداد ہوتا تھا، کسی زمانے میں ابو جہل ہوتا تھا۔ آج ہم جس دور میں ہیں
ایک ہی وقت میں پہلے ایک جس دور میں فرعون تھا شداد کے دور میں ابو جہل نہیں تھا، تو پہلے شداد، نمرود، قارون، فرعون، ابو جہل یہ الگ الگ ادوار میں ہیں، لیکن آج ہم جس دور میں زندگی کی سانس لے رہے ہیں ایک ہی وقت میں نمرود بھی ہے، شداد بھی ہے، فرعون بھی ہے، ابو جہل بھی ہے۔ اب آپ بتائیے کتنا چیلنجز دور ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب فرعون بھی ہے، شداد بھی ہے، تو فرعون کے لیے موسیٰ بھی ہونا، چونکہ یہ تو قاعدے کلیہ ہے ہر فرعون یا موسیٰ، اسی لیے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی حضرت آدم سے لے کر کے اب تک جب جب روئے زمین پر کوئی گستاخ نبی پیدا ہوا، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی سمدیت میں جب جب بھی کسی نے کچھ کہنے کی جرات کی، ہر دور میں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو بھیج کر کے ان کے ناپاک فکروں کا سد بات جس میں بڑی بڑی سرزمین پر امام اہل سنت مجدد ملت اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ اس وقت ہندوستان میں کچھ لوگ اللہ کے رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے 1856 عیسوی میں بریلی کے تاجدار کو بریلی شریف میں پیدا کر کے ان تمام عقیدوں کے فتنے کو اعلیٰ حضرت نے اس طریقے سے روکا کہ مجھے جملہ یاد ہے، کسی نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے عقیدوں کے قلم کو اپنے قلم کے نقش کیا۔ پوری دنیا کے عقیدوں کے سر کو اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے ان کے سر کو، اسی لیے آج پوری دنیا کے عشاق بیک صفا ہو کرتے اٹھے، سارے لوگوں کو ہو گیا ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ حضرات۔ چونکہ ہمارے یہاں جو جلسوں کا ماحول ہے، ہم لوگ اگر کوئی مقرری، کوئی خطیب، کوئی واعظ اگر صحیح انداز میں گفتگو کرے، سمجھانے والی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ تقریر میں مزہ نہیں آتا۔ آپ وہی لوگوں کی طرح محفوظ بیٹھیے، آپ یہ اندازہ ہے کہ جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ جن سے ہم خطاب کر رہے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے۔ ان پڑھ لوگوں کی کچھ جو چاہے لیکن پڑھے لکھے لوگوں کی کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو آج اس تقریر سے آپ ایک پیغام لے کر کے جائیے کہ ہم لوگ جلسہ صرف 12 بجے تک کریں، جلسے میں زیادہ نافرمانی نہ ہو، حصول برکت کے لیے رسول اعظم کی شان پاک میں چند اشعار پیش کر دیے جائیں، اس کے بعد جو بھی تقریر ہو موضوع کے موافق 12 بجے تک آپ جلسہ کرائیں تاکہ فجر کی نماز اذان نہ ہو۔ ہم اگر 4 بجے بھور تک 3 بجے تک اگر ہم جلسہ کریں اور پھر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو بتائیے ہم ثواب پائیں گے کہ گنہگار ہوں گے؟ اس لیے آپ لوگ ماحول بدلیں۔
سننے کا جذبہ. ابھی دیکھیں کتنے لوگ کھڑے تھے نام جب پڑھ رہے تھے علامہ تاجالدین صاحب کی. چچا اس محفل پاک کی اہمیت کو جانیے آپ. اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی مدرسے میں جا کر کے تعلیم حاصل نہیں کی لیکن کچھ دین کی باتوں میں معلوم ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو جو کچھ بھی دین کی باتیں معلوم ہیں اگر آپ مدرسے میں نہیں گئے تو شریعت کی چند باتیں آپ کو کیسے معلوم پڑی؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اگر ہم کچھ دین کی باتیں جانتے ہیں تو مدرسوں میں جا کر کے نہیں بلکہ ایسی محفلوں میں شریک ہو کر کے علماء کے بیان ہم نے دین سیکھنے کا کام کیا.